ایک ایسا فیصلہ جو نہ صرف آئین سے متصادم ہے بلکہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات سے بھی متصادم ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اپنے موقف سے بھی متصادم ہے۔ پہلا فیصلہ تو یہ کیا گیا کہ قانونی طور پر اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا۔ آج تک ایسے نہیں ہوا کہ جان بوجھ کے کہا جائے کہ ہم اس کو ڈیلے کریں گے، تو ڈیلے کرنے کا اس طرح کے طریقہ کار نہیں ہے آئین میں۔ اگر ایسا ہونے لگا تو پھر تو الیکشن کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جب مرضی آپ چاہیں آپ کہہ دیں کہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے یا پیسے نہیں ہیں یا لوگ نہیں ہیں اور آپ الیکشن 10 سال بھی ڈیلے کر دیں، وہ آئین شکنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایکسپرٹ سے میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی ناظرین۔ آج چونکہ پہلا روزہ ہے تو ہماری ٹیم کی طرف سے، ایکسپرٹس پروگرام کی طرف سے آپ سب کو رمضان کی برکتیں مبارک ہوں، تو دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھیے گا۔ پروگرام کی طرف بڑھیں گے ناظرین۔ آج 23 مارچ ہے، یوم عہد وفا کا دن ہے۔ ملک بھر میں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور بانیان پاکستان کی خدمات اور لازوال قربانیوں کو بھرپور خراج عقیدت بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ یوم پاکستان کے سلسلے میں آج ایوان صدر میں سول اعزازات دینے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایکسپریس نیوز کے پروگرام کل تک کے اینکر پرسن اور سینئر صحافی جاوید چودھری صاحب کو ستارہ امتیاز، جبکہ ایکسپریس نیوز کے بیورو چیف اسلام آباد اور ہمارے پروگرام کے ایکسپرٹس عامر الیاس رانا صاحب کو بھی تمغہ امتیاز سے نوازا گیا، جس پر ہم ان دونوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پروگرام کی طرف آگے بڑھیں گے ناظرین اور بات کر لیتے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال کی۔ الیکشن کمیشن نے 30 اپریل کو شیڈول پنجاب انتخابات کو ملتوی کر دیا ہے، جو شیڈول دیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کسی متعلقہ ادارے نے تعاون نہیں کیا اور ایسے میں انتخابات کا شفاف، منصفانہ اور آئین و قانون کے مطابق انعقاد ممکن نہیں رہا۔ اس لیے پنجاب الیکشن 8 اکتوبر کو جنرل انتخابات کے ساتھ ہوں گے۔ گورنمنٹ نے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ملک کو بڑے آئینی بحران سے بچایا ہے، جبکہ پی ٹی آئی نے اس پر شدید رد عمل دیا ہے۔ الیکشن کے التوا کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایکسپرٹ سے ہمارا پہلا اور بڑا سوال یہ ہوگا کہ 30 اپریل کو جو پنجاب الیکشن کا شیڈول 8 اکتوبر تک ملتوی کیا گیا ہے، کیا الیکشن کمیشن کے فیصلے سے آئینی اور سیاسی بحران مزید بڑھے گا یا کم ہوگا؟ پینل کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ پروگرام میں آج میرے ساتھ موجود ہیں عامر الیاس رانا صاحب، حافظ طاہر محمود اشرف صاحب، فیصل حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی۔ فیصل صاحب، میں آپ سے آغاز کر لیتی ہوں۔ فیصل صاحب، یہ جس طرح سے آپ پنجاب الیکشن کے التوا پر گورنمنٹ نے موقف دیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ملک کو ایک بڑے آئینی بحران سے بچایا ہے، مگر پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کو آئین اور سپریم کورٹ کے خلاف ورزی قرار دے کر اسے عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر رہی ہے، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس سے ملک میں آئینی بحران میں مزید اضافہ ہوگا، یا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے، جس طرح گورنمنٹ کہہ بھی رہی ہے کہ وہ جو ایک استحکام نہیں آ رہا تھا اور ایک آئینی بحران بڑھنا تھا کہ پہلے پنجاب اور کے پی کے انتخابات ہوتے پھر عام انتخابات ہوتے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آئینی اور سیاسی بحران مزید بڑھے گا یا کم ہوگا؟ جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا کہ آئین جو ہے نا وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ آج تک جنرل ضیاء کے اس بیان پہ نا بہت جو ہے تنقید کی جاتی ہے، لیکن پریکٹیکل بات، عملی بات یہی ہے۔ کل کا بھی آپ فیصلہ دیکھ لیں، آئین بھی نمٹ گیا، عدلیہ بھی نمٹ گئی، الیکشن کمیشن بھی نمٹ گیا۔ لیکن جو آئین اتنا کمزور ہونا، ہم کہتے ہیں نا آئین کمزور ہے، آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آئین کمزور ہے، اس آئین میں اپنے تحفظ کا خود دم نہیں ہے۔ یہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا ہوتا، یہ طاقتور لوگوں نے آئین ہی اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ وہ اپنا تحفظ ہی نہیں کر پاتا۔ اب سنجیدہ بات جو الگ ہے، جذباتی باتیں جو ہیں وہ الگ ہے۔ اب سنجیدہ بات یہ ہے کہ اس آئین کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آئین جو ہے یہ پاکستان نہیں چلا پا رہا، یہ آئین جو ہے وہ میرے آپ کے بچوں کو اس کا تحفظ نہیں دے پا رہا، اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا، تو اس نے پاکستان کو کیا بچانا ہے، ہماری نسلوں کو کیسے بچانا ہے؟ یہ اتنا کمزور جو ہے وہ آئین ہو چکا ہے۔ جو مافیا ہیں وہ آئین سے زیادہ طاقتور ہو گئی ہیں۔ جب مافیا آئین سے زیادہ طاقتور ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے مسئلہ مافیا میں نہیں ہے، مسئلہ آئین کے اندر ہے۔ اس آئین کو تبدیل کرنا ہوگا۔ یہ آئین جو ہے، جو عہد حاضر کے تقاضے، جو دنیا کے تقاضے، ان سے ہم آنگ نہیں رہا۔ یہ دنیا کا وہ بدقسمت قوم ہے، وہ بدقسمت نسل ہے کہ ہم ہر سال نہیں، ہر مہینے نہیں، ہم روزانہ کی بنیاد پہ دنیا سے 50 سال پیچھے ہو جاتے ہیں۔
یہ ہم لوگ جا کر رہے ہیں، پوری دنیا کا سفر آگے کی طرف ہے، ہمارا سفر پیچھے کی طرف ہے. پیچھے کا مطلب یہ تباہی بربادی، ہماری تو ہو گئی، ہماری آنے والی نسلوں کی بھی تباہی بربادی ہے. خدا کے واسطے اچھا مسئلہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جن لوگوں نے آئین تبدیل کرنا ہے یا جن کے پاس آئین تبدیل کرنے کا اختیار ہے انہی کا آئین پہ قبضہ ہے. ہر طرف اندھیرا ہے، کوئی امید کی کوئی کرن نہیں ہے. یہ آئین ان میں دم تھا، انہوں نے توڑ لیا، آگے والوں میں دم ہوگا وہ اس کو چینج کر لیں گے. یہ آئین کا مسئلہ ہے، اس میں کسی کی طاقت کا مسئلہ نہیں ہے. اب ایک نیا بحران کھڑا ہو جائے گا، عدلیہ کا بحران بھی کھڑا ہو جائے گا. آئین کا تو چلے نام نہیں آتا، آئین کا بحران تو کھڑا ہو ہی گیا. کل سے آپ دیکھیے گا عدلیہ کا بحران بھی شروع ہو جائے گا اس ملک کے اندر. یہ بحرانوں میں رہے گا. بحران یہ طاقتور لوگوں کے لیے ہے، یہ ہمارے آپ کے لیے نہیں ہے. ان کی جنگ ہو رہی ہے صحیح، اور ہم لوگ جو ہے بیٹھ کے جو ہے صرف استعمال ہو رہے ہیں. لیکن آپ کا اس پہ ٹیک کیا ہے فیصل صاحب؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ درست فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا کہ ایک ہی ساتھ ملک میں انتخابات ہوں؟ کیونکہ پھر اگر پہلے کے پی اور پنجاب کے ہوتے پھر عام انتخابات، تو پھر جب نیکسٹ ٹینیور آتا تو پھر بھی اسی طرح سے 6 ماہ 3 ماہ کا وقفہ ہوتا. تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں آئیڈیل صورتحال تو دیکھیں بات صحیح ہے. دیکھیں اگر آپ انصاف کی بات کریں تو آئیڈیل صورتحال تو یہی ہے کہ وہ ایک ساتھ الیکشن ہونے چاہیے. اور پاکستان کا جو کلچر ہے، اگر اس میں کسی اور کی حکومت آ جاتی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ الیکشن کو جو ہے وہ مینیج نہیں کرے گی. لیکن یہ سب کچھ بھی اس لیے نہیں ہو رہا، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس بات کا خدشہ ہے کہ عمران خان نہ جیت جائے. بھائی آپ یہ کیوں سوچتے ہو کہ عمران خان جیت جائے گا؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ عمران خان ہار جائے گا؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ ہی جیت جاؤ گے، آپ ہی الیکشن مینیج کر لینا جیت کے قومی اسمبلی کے بھی؟ لیکن جو پاکستان کا سیاسی کلچر ہے، پاکستان کا جو سیاسی مزاج ہے، پاکستان کے جو حالات ہیں، ہم 6 مہینے تو بہت دور کی بات ہے، ہم قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں جو ہے نا وہ 2 دن کا فرق بھی برداشت نہیں کر سکتے. لمحے بھر میں یا بیوروکریسی کی اور آپ کی دیگر طاقتور لوگوں کی آنکھیں تبدیل ہو جاتی ہیں. فرق نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی دن الیکشن ہونا چاہیے، پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بیٹھ کے یہ طے کر لیتے عدلیہ کے ساتھ، الیکشن کمیشن کے ساتھ، اور جو بھی آئینی ادارے ہیں، جو آئین ساز لوگ ہیں، قانون ساز لوگ ہیں، کہ 2 مہینے آپ آگے لے جاؤ، 2 مہینے وہ پیچھے کر لیں. کوئی تو اپنی انا کا بت گراتا، کوئی اپنی انا کا بت گرانے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے. الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے. طریقہ کار غلط ہے جو طریقہ کار چنا گیا ہے. صحیح ہے، آپ سمجھتے ہیں طریقہ کار غلط ہے، اور بارہ ہم بات کرتے ہیں کہ مل کر بیٹھ کر فیصلے کر لیں. اور اب ظاہر ہے تحریک انصاف نے کہہ دیا ہے کہ وہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی. عامر صاحب، ایک تو تمغہ امتیاز ملنے پر ابھی آپ پروگرام میں نہیں موجود تھے. سوری عامر صاحب کو، پہلے میں آپ کے سوال میں رہ گیا. عامر صاحب کو مبارکباد، بہت بہت مبارک ہو عامر بھائی. عامر صاحب بھائی سے درخواست ہے کہ لازمی طور پہ جو ہے نا مٹھائی تو ضرور ہونی چاہیے، تاکہ ان کو یقین ہو کہ ہماری مبارکباد انہوں نے قبول کر لی ہے. اور اب آن لائن مٹھائی آ جاتی ہے، اب ضرورت نہیں ہے، آپ پیمنٹ کریں کارڈ کے ذریعے. چلیں عامر صاحب، مٹھائی ہم تک آدھے گھنٹے بعد پہنچ جائے گی. اور ساتھ میں میں آپ کے سامنے سوال بھی رکھ دیتی ہوں. اب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ملک کو ایک بڑے آئینی بحران سے بچایا ہے. پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان بھی کری ہے. تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، ملک میں آئینی بحران میں اضافہ ہوا یا کم؟ مٹھائی پہلے تو جی مٹھائی وہ بتا دیں گے. مجھے ایوارڈ ملا ہے، محنت کی ہے، ماں باپ کی دعاؤں کا، دوستوں کا، سب کا یہ ایک اثر ہوتا ہے، ثمر ہوتا ہے. اور میں بڑا شکر گزار ہوں اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا کہ اتنا بڑا مجھے ایوارڈ ملا. اور آگے آپ آ جائیں جو سوال ہے فیصل صاحب، جو بات آج کر رہے ہیں نا، مٹھائی گول کر کے سے بالکل برعکس ہے. اچھا، مٹھائی آن لائن سمجھے پہنچ گئی، جب آن لائن مانگی ہے تو مل گئی. تو اب اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے جو گفتگو کی نا، یہ تو پہلے دن سے لوگ کہہ رہے تھے، لیکن یہ نہیں سمجھ رہے تھے خود فیصل حسین کہ جی الیکشن اگر ایک دن کرا لیے جائیں گے تو اس میں مذائقہ کیا ہے. اب یہ چونکہ بحران جس کو آئینی بھی کہا جائے گا، قانونی بھی کہا جائے گا، سیاسی بھی کہا جائے گا، یہ پیدا کیا گیا. اور اس طرح پیدا ہوا کہ جب عمران خان صاحب کو غصہ بہت آ گیا کہ کسی بھی طرح انہیں 9 اپریل کے بعد سے جلدی الیکشن نہیں مل رہے تھے، تو انہوں نے آخری اپنے چارے کے طور پہ کے پی اور پنجاب اسمبلیوں کی قربانیاں دی اور ٹھیک انہوں نے الیکشن مانگے. میں پہلے دن سے، آپ یاد کر لیں، 7 فروری کو الیکشن کمیشن نے بتایا تھا کہ جی ایچ کیو نہیں دے رہا، ہمیں ڈیفنس فورسز نہیں ملیں گی امن و امان کے لیے، انٹیریئر منسٹری، لا انفورسز ایجنسیز نہیں دے رہا، فائنانس منسٹری پیسے نہیں دے رہا، اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ میرے پاس ریٹرننگ افسر عدالتی نہیں ہے. تو میں نے کہا تھا کہ یہ 30 اپریل کو الیکشن نہیں ہوں گے. اچھا، اس کے بعد سپریم کورٹ نے انٹروین کیا،
سپریم کورٹ کے اندر اپنی تقسیم آئی. میں آج تک اس کے ریٹن آرڈر کا انتظار ہی کر رہا ہوں کہ وہ 4-3 کا ہے یا کیا ہے. جو بھی فیصلہ تھا, کیونکہ ججوں نے رائے اپنی الگ کی, 2 جج تو بولے ہی نہیں تھے اس پہ. یہ بھی ایک کوسچن ابھی تک کھڑا ہوا ہے کہ وہ کس طرح ہوگا. اور پھر الیکشن کمیشن نے تو صدر کے ساتھ مشاورت کی اور صدر صاحب نے فوراً تاریخ دے دی اور 30 اپریل دے دی. وہ ہو گئی. اس کے بعد پھر ایکسرسائز ہوئی. میں مسلسل کہہ رہا تھا کہ زمینی حقائق کے مطابق 30 اپریل کو الیکشن پنجاب اسمبلی کے نہیں ہو سکتے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ قوت نافذہ نے اصل فیصلے کرنے ہوتے ہیں, اور ان کے پاس جب وہ سرحدوں پہ لڑ رہے ہوں, وہ قدرتی آفات میں مسائل کا شکار ہوں, وہ آپ کی مردم شماری اب تو شروع ہو گئی, وہاں پہ 81,000 اہلکار چلے گئے ہوئے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس طرح آپ کسی کے سر پہ انگوٹھا, گردن پہ انگوٹھا رکھ کے آپ الیکشن لے لیں گے کہ الیکشن چاہیے, الیکشن چاہیے. وہ نہیں مل سکتے تھے. میں بالکل کسی قانونی آئینی بحث میں نہیں الجھا. آج آپ سب کو پتا ہے کہ اتنے دن سے میں صرف یہی بات کر رہا تھا کہ مجھے یہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور کل بھی یاد ہوگا آپ کو, سیکنڈ سیگمنٹ میں نے کہا تھا, جب آپ نے سوال بھی کیا آپ کے پاس خبر ہے یا کیا ہے, میں نے کہا مجھے الیکشن نظر نہیں آ رہے. اور وہ پھر فیصلہ ہو گیا. اور میں نے سیکنڈ پارٹ کے اینڈ پہ کہا تھا کہ کیبنٹ اس وقت ڈیفنس منسٹری اور انٹیریئر منسٹری کے خطوط کو ڈسکس کر رہی ہے, کیونکہ دونوں نے بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کرنے کے لیے. فائنانس کا ایشو تھا, تو جواب جیسے ہی الیکشن کمیشن کو گیا انہوں نے اناؤنس کر دیا, کیونکہ پھر دیکھیں نا لوگوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, پیسہ لگتا ہے, موبلائزیشن ہوتی ہے, خرچ ہوتا ہے, تو وہ پھر بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا. نہ تو 5-4 ممبر اور ایک چیف, الیکشن کمشنر نے تو پیسے نہیں دینے, انہوں نے تو بیلٹ باکس نہیں بنانے, بیلٹ پیپر نہیں چھاپنے, اس کے لیے انتظامی عملہ چاہیے, سب کچھ. جب زمینی حقائق اس کے خلاف ہوں تو الیکشن کمیشن کیا ہوا میں اڑ کے الیکشن کرا دے. سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ تھا پہلے بھی, جب انہوں نے کہا تھا کہ بلدیات کے الیکشن ہم نے یہ بلدیاتی ادارے بحال کر دیے پنجاب میں, اور سارے وہ نون لیگ کے جیتے ہوئے تھے. 7 مہینے وہ توہین عدالت لے کے پھرتے رہے, اور وہ بھی آئینی ادارہ تھا. اور فیصل صاحب کا تو لیبر کونسل ویسے ہی مشہور ہے کہ اس کو انہوں نے بحال بھی نہیں کیا, بٹھایا بھی نہیں, اور وہ ان کی مدت ختم ہو گئی. اور پھر اپنے پورے 4.5 سال کے ٹینیور میں بلدیاتی الیکشن انہوں نے نہیں کرائے. اب جہاں پہ الیکشن کرانے تھے نہیں کرائے, جہاں توہین عدالت کرنی تھی وہ لگی. اب کیا ہوگا؟ اب آپ دیکھیں کہ اب 9 ستمبر کو صدر مملکت نے ریٹائر ہو جانا ہے اپنی مدت پوری کر کے, اور 16 ستمبر کو چیف جسٹس آف پاکستان نے. لیکن آرٹیکل 41 کے تحت جب تک صوبائی اسمبلیاں یعنی الیکٹرل کالج صدر کا نہیں ہوگا تو صدر نیا الیکٹ بھی نہیں ہوگا, اور عارف الوی صاحب کی نوکری چلتی رہے گی. صدارتی منصب پہ, وہ منصب کی بجائے وہ پی ٹی آئی کی وہاں پہ نمائندگی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں نوکری چلتی ہوئی نظر آئے گی, کیونکہ جب تک نیا صدر الیکٹ نہیں ہوگا قانون میں ہے, آئین میں ہے کہ یہ چلتے رہیں گے. اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب دیکھیں کہ دی گئی ہے تاریخ 8 اکتوبر کی, آج کے دیر تک. اب کل سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے, الیکشن کمیشن جا کے بتا دے گا کہ جی پھر آپ کروا دیں الیکشن. یہ جو آپ نے حکم دیا تھا آپ کے مطابق ہم نے وہ سارے کام کر دیے. سکندر سلطان راجہ نے پہلے دن, جو جیسے میں نے کہا کہ 7 فروری یعنی 1 مہینے سے کم مدت میں انہوں نے, سپریم کورٹ کا حکم تھا انتخابات کرانے پہ. اب جس طرح آپ نے کہا بھی صحیح کہ الیکشن کمیشن جواب جمع کرا دے گا, تو کیا کاروائی کر سکتی ہے سپریم کورٹ؟ دیکھیں سپریم کورٹ کے بارے میں یہ ہم پریڈکٹ کریں کہ وہ کیا کاروائی کر سکتی ہے, میں نہیں کچھ کہہ سکتا. وہ سب کچھ کر سکتی ہے, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نہ سپریم کورٹ کا ماتحت ہے اور نہ وہ انتظامیہ کا ماتحت ہے. اس کو آئین نے اپنا اختیار دیا ہے. یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب تک یہاں ریٹائرڈ جج رہے, جیسے نیب میں ریٹائرڈ جج رہے, ان کے اوپر سپریم کورٹ میں بولا بہت جاتا تھا, لیکن ان ریٹائرڈ ججز کو سپریم کورٹ میں بلایا نہیں گیا, طلب نہیں کیا گیا. سکندر سلطان راجہ کو جب دل کیا ہے بلایا. آخری جو پیشی ہوئی تھی وہ لاہور کے مشہور سی سی پی او کی تقرری تھی, جس پہ کل وہ درخواست واپس لے گئے, کیونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور باقی بینچ ان کی درخواست خارج کرنے لگا تھا کہ کیا آپ سپریم کورٹ کا کام یہ ہے کہ فلانی جگہ پہ فلانے کو تعینات کر دو. جیسے وہ پھر رجسٹرار سے یا ججوں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارا فکس آپ فورن بینچ فلاں کے پاس کر دیں. یہ اختیار نہیں ہے کسی کا, یہ اختیار سپریم کورٹ کا ہے. جس طرح پھر انتظامیہ کا ہے, وزیر اعلیٰ کا ہے, اور نگران حکومت میں الیکشن کمیشن کا رول ہے. الیکشن کمیشن نے کہا تھا اس دن بھی, جس دن ان کو کہا گیا کہ آپ بحال بھی کریں اور انہیں پنجاب بھی بھیجے واپس, وہ ہو گیا, لیکن لگانے کے آرڈر نہیں تھے. اور اگر اس طرح ہوگا تو پھر تو لوگ ادارے کہہ دیں گے جی پھر آپ ہی اپوائنٹمنٹ کرا دیں, آپ ہی الیکشن کرا لیں. بہت مشکل ہو جائے گا. 2018 کے الیکشن میں جو ثاقب نثار صاحب کا رول تھا وہ کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں دیکھا ہے کیا ہوئی ہے. تاریخ میں سب نے زندہ رہنا ہے, تو سب کو اپنے اپنے صحیح کردار پہ رہنا پڑے گا. کسی کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میری پسند اور ناپسند کیا ہے. اسے اس ملک کو چلائیں, یہاں کچھ نہیں بچا ہے انہی لڑائیوں میں. ٹھیک
جی حافظ طاہر صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو، انتخابات 8 اکتوبر تک لے جانے کو؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ملک کے لیے بہتر فیصلہ ہے کہ ایک ساتھ تمام انتخابات ہوں، یا آپ سمجھتے ہیں جس طرح پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کریں گے، یہ توہین عدالت کے مترادف ہے، اور جبکہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ ملک کو بڑے آئینی بحران سے بچایا الیکشن کمیشن نے؟ آپ کیا کہیں گے اس پہ حافظ طاہر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے بھائی عامر الیاس رانا صاحب کو اور جوید چوئی صاحب کو، اور باقی بھی جو حضرات ہمارے مجیب الرحمان شامی صاحب اور جن کو یہ تمغہ امتیاز اور یہ ملا ہے، یہ سب مبارک کے مستحق ہیں۔ ان کی محنت ہے، جدوجہد ہے، اس کے نتیجے میں یہ ایک اعزاز انہیں ملا ہے۔ اور جہاں تک فیصل بھائی مٹھائی کی بات ہے تو آپ ایڈریس بھیجیں، میں اپنے بھائی کی طرف سے آپ کو مٹھائی کا ٹوکرا بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ تو نہیں عامر صاحب کو چاہیے سر، تو چھوٹا بھائی ہوں نا، میں نے تو کہہ دیا بھائی آن لائن منگوائی ہے، مل گئی آپ کو، پہنچ جائے گی۔ اچھا، آپ گزارش یہ ہے کہ تماشا ہے لگا ہوا، قوم 5 کلو آٹے کے لیے دھکے کھا رہی ہے اور روزانہ لاش گرتی ہے، کبھی اس پر کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ آج میں نگران وزیر اعلیٰ صاحب کی لاجک سن رہا تھا کہ کیوں انہوں نے سستے بازار ختم کر دیے، لیکن ان سے کیا کہیں، وہ کہتے ہیں میں نے تو الیکشن نہیں لڑنا، میں کوئی عوامی نمائندہ تو نہیں۔ تو یہ جو کچھ ہوا ہے، اس ملک کا آئین جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں بڑا سپریم ہے، لیکن اس ملک کے آئین پہ کبھی کوئی چلا ہے؟ مجھے آپ بتا دیجئے، کوئی جماعت بتا دیجئے۔ جس کا جہاں مفاد آتا ہے آئین ویسا اس کے مفاد کے مطابق بن جاتا ہے، جس کا جہاں پر اپنا کوئی مفاد ہوتا ہے وہ آئین کو اس کے مطابق کر لیتا ہے۔ بھئی اللہ کا واسطہ ہے، بیٹھ جاؤ، کوئی ڈرو کو اللہ سے ہی ڈر جاؤ، بندوں سے نہیں ڈرنا۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان میں تو دور جاہلیت میں بھی لوگ ایک دوسرے کے خلاف جو ہتھیار اٹھائے ہوتے تھے رکھ دیتے تھے، ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، ہم بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ درست بات ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ایک ہی وقت میں ہونا چاہیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے، لیکن یہ کوئی فرض عین بھی نہیں ہے کہ وہ اکتوبر میں ہی ہو جائے۔ بیٹھ کے بات کرو، کوئی 1-2 ماہ آگے پیچھے کہیں کوئی ہو سکتا ہے تو بیٹھ کے بات کر لو، لیکن ملک کو روز ایک نئے ہجان میں مبتلا کرنا۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ IMF ایک طرف جو ہے وہ آپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے، تو آپ کے جو دوست ممالک جو ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی تذبذب میں ہیں، جائیں تو جائیں کہاں۔ قوم کا کسی کو احساس نہیں ہے کہ رمضان ہمارے ہی چینل سارے بتا رہے ہیں کہ کس طرح چیزیں جو 2 روپے کی چیز تھی وہ 10 روپے کی ہو گئی ہے۔ ایسی ہے تو کہاں جائیں، کس سے جا کے کہیں؟ اس لیے یہ الیکشن کمشنر صاحب بڑے اچھے طریقے سے بھی یہ کام کر سکتے تھے، چیف الیکشن کمشنر صاحب، وہ بھی ایک اپنے آپ کو طاقت اور پارٹی سمجھتے ہیں۔ بھئی آپ ساری پارٹیوں کو بلاتے، ان کے سامنے ساری صورتحال رکھتے، ایک آل پارٹیز آپ بلا لیتے، جتنی جماعتیں تھی ان کو بلا کے آپ کہتے بھئی یہ صورتحال ہے، مجھے پیسے بھی نہیں مل رہے، سیکورٹی بھی نہیں مل رہی، عدالت جو ہے وہ اپنے نمائندے دینے کو تیار نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میرے طریقے سے بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں اصل مسئلہ ہے ایک دوسرے کو طاقت دکھانے کا۔ وہ یہ بڑے بڑے ہمارے طاقتیں دکھاتے رہے، قوم کا بوڑھے سفید ریش بزرگ جو ہے وہ 5 کلو کا آٹا لیتے لیتے دھکے کھاتے ہوئے ان کا جو ہے دم گھٹتا ہے اور وہ مر رہے ہیں۔ یہاں تک پہنچ گئے ہیں رمضان میں، رمضان کا مہینہ ہے، تو میں تو گزارش 2 کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے بھائی عامر الیاس رانا صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی میری سفارش کریں، اور باقی بھی ایک تو جو سیاسی کارکن ہے، بیچارہ ایک عام آدمی ہے، وہ اپنے لیڈر کی بچہ ہے، محبت میں نعرے مارتا آ جاتا ہے، آپ نے 16 MP 3 MP میں اس کو اندر کر دیا۔ یار رمضان ہے، وزیر اعظم صاحب سے بھی گزارش کریں گے، وزیر داخلہ سے بھی، نگران وزیر اعلیٰ سے بھی، کہ جو اس طرح کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، جو بیچارے اسٹوڈنٹ ہیں، جو کسی مار داڑ میں ملوث نہیں ہیں، رمضان میں خیر سگالی کے جذبے کے تحت ان کو رہا کر دیا جائے، اور دونوں فریق عمران خان صاحب بھی اور PDM کی قیادت بھی رمضان کی مناسبت سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا اعلان کریں، صدر صاحب کو کردار ادا کریں۔ یہ الیکشن بھی ہوتے رہیں گے، اگر قوم کی پیٹ میں کچھ ہوگا تو وہ
ووٹ ڈالنے آئے گی نا، بھوک سے قوم مر رہی ہے، حالات کیا ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا. تو یہ مہربانی فرمائے، وزیر اعظم صاحب نے میثاق معیشت کی جو ہے دعوت دی ہے، بھائی میثاق انتخابات کے اوپر بھی آ جاؤ، کوئی تو آگے بڑھو. یہ جو سول سوسائٹی نے شروع کیا ہے انہی کی بات مان لو. ہم تو منت سماجت پارٹی ہیں، منت سماجت ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کریں. چلیں دیکھتے ہیں منت سماجت میں کتنا دم ہے، مانتے ہیں آپ کی بات یا نہیں. الیاس صاحب آپ کو کس طرف حالات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ اسد عمر صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین سے انحراف کیا گیا اور ہم پورا زور لگائیں گے، اور ایک جلسہ بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بڑا میگا ایونٹ کی تیاری کا انہوں نے کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے 25 مارچ کو مینار پاکستان پر. تو یہ کس طرف معاملات جاتے ہوئے نظر آئے؟ کیونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ مل کر بیٹھیں، مذاکرات کی طرف جائیں، اچھے سے معاملات حل کریں، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب یہ ملک میں آئینی سیاسی بحران بڑھے گا یا کم ہوگا؟ دیکھیں یہ دو طاقتوروں کی جنگ ہے. اس میں دونوں جو ہیں کہ گورنمنٹ بھی اپوزیشن سارے مل کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش، اپنی بات منوانے کی کوشش اس میں لگے ہوئے. یہ نہیں کوئی کہ انتخابات جو حقائق ہیں نا اس میں نہیں ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ فوراً 30 اپریل کو ہو جائیں کوئی ایسا جو صورتحال ہے، کیونکہ ایک پہلے انکار ہو چکا تھا، ادارے کہہ چکے تھے، اور صورتحال بھی ایسی ہے جس میں سب کو سمجھنا چاہیے کہ انتخابات ہوں تو ایک دن میں ہوں تو اس میں ملک کا فائدہ ہے، ہونے میں کوئی حرج نہیں کہ دوسرے بھی ہو جائیں. لیکن اس میں جب علیحدہ علیحدہ ہوں گے صوبائی اور قومی علیحدہ الیکشن ہوں گے صوبوں کے، اس میں پھر بحران پیدا ہوگا، کوئی نہ کوئی صورتحال نکلے گی، وہ ایک دوسرے پر یعنی کہ کہا جائے گا کہ جی دھاندلی ہو گئی یہ وہ. تو بہتر یہی ہے کہ ایک دن میں الیکشن کروائیں، اور الیکشن اس طرح ہوں کہ جی صاف و شفاف چاہتے ہیں کہ اس ٹائم جب تمام ادارے اس میں شامل ہوں گے جس میں رضامندی ظاہر کریں گے تو اس وقت فائدہ ہوتا دکھائی دے رہا تھا. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں دیکھیں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو ہمارا جو جلسہ ہے پی ٹی آئی کا یہ ریفرینڈم ہوگا اور یہ بھرپور طریقے سے کیا جائے گا، جبکہ وہ سپریم کورٹ بھی دوبارہ جا رہے ہیں. ان کو چاہیے تھا اگر الیکشن نہیں اگر ہو سکتے تھے تو الیکشن کمیشن کو دوسروں کو چاہیے تھا کہ ریویو پٹیشن میں داخل لے کر دیتے، اس میں کرتے کہ جی بتاتے کہ جی ہم نہیں الیکشن دوبارہ کرا سکتے. اس وقت تو کوئی خاموش رہے. لیکن جب الیکشن کمیشن نے دیکھا، کیونکہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، خود مختار ادارہ ہے، اس نے دیکھا کہ نہیں حقائق پورے ہو رہے، اس میں الیکشن نہیں کروا سکتے، تو اس نے نئی ڈیٹ دے دیا. اب اس پر ایک دفعہ دوبارہ پھڈا پیدا ہو گیا. ملک پہلے ہی معاشی طور پر جو ہے برے حالات سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے، تو مزید جو اس میں جو خرابیاں جو پیدا ہوں گی اب دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی. یہ جنگ وہ والی جنگ ہے جو تھمنے والی نہیں ہے، نہ یہ کسی کی سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، ٹلنے والا نہیں ہے. جو ایک بحران ہے یہ مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ظاہر ہے آئینی بحران بھی ہے. اب دیکھتے ہیں معاملات سپریم کورٹ کی کورٹ میں جائیں گے تو ظاہر ہے وہاں کیا فیصلہ ہوگا کیا نہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے. بریک لے لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال، عمران خان کے قتل کی سازش کے الزامات، پنجاب حکومت نے تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا ہے. ہم سوال یہ رکھ رہے ہیں کیا جوڈیشل کمیشن کے بعد حقائق سامنے آ پائیں گے یا نہیں؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. عمران خان نے کل جو گفتگو کی اور آپ کے سامنے رکھی، جس میں انہوں نے اپنی جان کو جو درپیش خدشات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے. اور عمران خان اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ میرے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوگی، قاتلانہ حملہ ہوگا اور اس کا الزام ایک مذہبی جو شدت پسند ہے اس کے اوپر لگا دیا جائے گا. عمران خان نے اپنے جلسوں میں یہ بات پریڈکٹ کی تھی اور وہی ہوا. اب پھر عمران خان ایک جو ہے وہ اپنے اوپر قاتلانہ حملے کی جو سازش ہے وہ بے نقاب کر رہے ہیں. آج مجھے پتا چلا ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے ایک JIT کانسٹیٹیوٹ کی ہے عمران خان کے ان معاملات کو دیکھنے کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے. ناظرین، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان مسلسل حکومت اور اداروں پر اپنی قتل کی سازش کے الزامات لگا رہے ہیں. گزشتہ روز بھی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ IG پنجاب اور IG اسلام آباد مرتضیٰ بھٹو کی قتل کی طرز پر انہیں قتل کرنے کی سازش کریں، جس پر آج پنجاب حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے. عمران خان کے الزامات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا بنانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. نگران وزیر اعلیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ عمران خان کے الزامات پر 1% بھی سچ ثابت ہوا تو ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کریں گے. تحریک انصاف نے بھی جوڈیشل کمیشن کے قیام کا خیر مقدم کیا اور اپنے خدشات
कमीशन के सामने रखने का उन्होंने ऐलान किया। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि इमरान खान साहब बारहा ये बात कर चुके हैं कि उन्हें कत्ल करने की साजिश हो रही है, और अब जिस तरह से उन्होंने IG पंजाब, IG इस्लामाबाद का भी जिक्र किया और मुर्तज़ा भुट्टो के तर्ज पर के कत्ल के तर्ज पर उन्होंने कहा कि साजिश हो रही है। अब ये जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया, आप समझते हैं कि हक़ाइक़ सामने आएंगे? क्योंकि मोहसिन नकवी साहब तो कह रहे हैं कि हमले की बात पर 1% भी अगर सच होगी तो हम सख्त एक्शन लेंगे। देखिए, दो चीज़ें हैं। ज़ाहिर है कि इसका खैर मुकदम किया जाना चाहिए कि जिनके ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है वो कह रहे हैं हम जुडिशल कमीशन बना देते हैं। मेरा ख्याल है कि जज का नाम भी इमरान खान साहब से मांग ले, क्योंकि फिर बाद में मसला पैदा हो जाएगा। आप देखें कि इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ है, वो बहुत ज़्यादा पैनिक में है उसके बाद, और होना भी चाहिए इंसान को, एक लीडर भी हो, लोगों की तमन्नाएं भी हों उसके साथ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो 2 दिन पहले इन्होंने ट्वीट किया कि ये एजेंसी का आदमी है, इससे बचो और ये नफरतें फैलाएगा, ये फलां करेगा, उसके बाद वो ट्वीट डिलीट किया। इन्होंने सॉरी भी नहीं किया कि वो इनकी अपनी पार्टी का वर्कर था, वो काउंसलर था। जब इंफॉर्मेशन का लेवल ये होगा तो साजिश का लेवल किस तरह का इनके पास सही होगा। मैं ये बड़ी सोच रहा हूँ उस वक्त से कि जब इनको इन्फॉर्मेशन देने वाले अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन देते फिर रहे हैं कि इनसे ट्वीट भी करा देते हैं गलत वीडियो की, तो किस तरह एतबार होगा। वो ठीक बात है, जो वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि फिर ये वाइस वर्सा होगा, अगर ये ठीक इतला हुई तो उनके खिलाफ होगा, लेकिन फिर अगर ये गलत इतला हुई तो फिर एक्शन बताने वालों पे भी होगा ना। ये पूछा जाना चाहिए। अभी थोड़ी देर में राना सनाउल्लाह भी आ रहे हैं, JIT फेडरल कैबिनेट या फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे एक JIT की तश्कील का भी वो अनाउंस करने वाले हैं लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये जो सारे इल्ज़ाम आ रहे हैं मुख्तलिफ इदारों पर रोज़ाना, PTI की बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक बराह रास्त इमरान खान साहब ने तो कहा ही कहा है, आर्मी चीफ को भी कहा है, लेकिन इनके लंदन, यूरोप, बेल्जियम जहाँ पे भी इन्होंने मुजाहरे किए हैं, पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, वो बहुत सारी चीज़ें कवर करेगी। जो चीज़ें हैं वो भी वो लेके आ रहे हैं ताकि चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि इमरान खान साहब ने अपना बयान अपनी हमले का आज तक नहीं दिया प्रॉपरली कि भाई मेरे पे हमला हुआ है। इन्होंने मेडिकल लीगल नहीं कराया था सरकारी, जिसकी वजह से आज तक वो मेडिकल रिपोर्ट कानून की नज़र में प्रॉपर नहीं है। क्योंकि शौकत खानम हॉस्पिटल कैंसर का है, प्राइवेट है, फिर जिना हॉस्पिटल या कौन सा लाहौर का था, इलियास साहब बता सकते हैं, जिनके डॉक्टर्स को बुलाया गया था, रजिस्टर मेंटेन हुआ था, तो उसके ऊपर अपनी जगह क्वेश्चन है। हो जाना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी। एक लीडर है वो शिकायत कर रहा है, उस शिकायत को दूर करना चाहिए, लेकिन अपने इदारों को मतून करना, उन्हीं पे शक करना, फिर उन्हीं से इन्वेस्टिगेट कराना, कल को फिर कुछ और कहेंगे तो या तो फिर इनसे लिस्ट ले लें कि वो JIT के वो हीरे दोबारा मंगा लें जो पनामा में थे, जिनको ये बहुत पसंद करते थे, या किसी और को रखना है इन्होंने, कौन सा जज लेना है, क्योंकि ये तो फिर कल को इतराज कर देंगे। मेरा ख्याल है जज भी फंस जाएंगे इस तरह आने से, वो कहेंगे कि ये तो फिर इल्जाम लगाएंगे हम पे, बहुत मुश्किल हो जाएगा काम। सही है जी हाफिज साहब, लेकिन अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस कमीशन का खैर मकदम किया है। हाफिज साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कि जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने एक्शन लिया और तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का ऐलान कर दिया बनाने का, ये जो हकाइक हैं, जिस तरह से इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, इमरान खान साहब को कुछ खदशात हैं कि उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तो आप समझते हैं कि हकाइक सामने आ सकेंगे इस कमीशन से? देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब का हर तरह से ख्याल रखा जाना चाहिए, उनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। वो एक बड़ी जमात के लीडर हैं, पाकिस्तान के माजी के हीरो हैं, उनकी फॉलोइंग है, ना भी हो, एक आम आदमी भी हो तो उसका भी रियासत को ख्याल करना चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि इसमें कोई JIT बनाने की बजाय जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, एक जज साहब की सरबराही में, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट के हों या जो भी है, वो कानूनी तौर पर, ताकि उसके और जिसके ऊपर एतमाद हो इमरान खान साहब की जमात का भी और हुकूमत का भी, और उसको बिल्कुल आज़ादाना तहकीकात करनी चाहिए कि अगर कोई वाकई ऐसी बात है और इमरान खान साहब के पास शवाहिद हैं तो वो कौन लोग हैं। देखिए, बाज़ औक़ात ये होता है, और माजी में एक आध मुझे वाक़या मालूम है कि एक गैर मुल्की किसी ने हमारे मुल्क की किसी ज़िम्मेदार एक शख्सियत को कहा कि आपको फलां इदारा कत्ल करवा देगा जी। उन्होंने उस पर शोर डाल दिया, बयान दे दिए, बहुत शोर हो गया। तो जब तहकीक कहीं ना कहीं पहुंची तो ये पहुंचा कि वो खुद चाहते थे, यानी कहीं ना कहीं ये था कि इनका कत्ल भी हो जाए और पाकिस्तान के इदारे पे भी पड़ जाए, और इदारा भी बदनाम हो जाए, और ये बाज़ औक़ात आपको इत्तला देने वाले जो होते हैं वो एक तीर में कई शिकार कर रहे होते हैं।
عمران خان صاحب کا ایک مسئلہ ہے بہرحال، وہ یہ ہے کہ وہ سنائی بات کو لے کے آگے چل پڑتے ہیں، لیکن یہ حساس معاملہ ہے، ان کی جان کا معاملہ ہے. ایک لیڈر، ہم اس سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو اور بہت سارے کیسز ہیں جن میں ہم پہلے ہی ایک نقصان اٹھا چکے ہیں. بالکل. تو ایک جوڈیشل، میری یہ رائے ہے کہ بجائے آپ کسی ایس پی صاحب یا ایس ایس پی صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنائیں، ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں جو ان سارے الزامات کو دیکھے، کیونکہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں 2 آئی جی بھی ملوث ہیں اور لوگ بھی ملوث ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آئی جی اسلام آباد جو ہے یا آئی جی پنجاب بھی، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پولیس افسران بھی بالخصوص جو پنجاب کے بعض ہیں وہ سیاسی پارٹی بن جاتے ہیں، وہ میڈیا کے سامنے ایسی گفتگو کرتے ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے. اس کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ آئی جی پنجاب یا آئی جی اسلام آباد وہ کوئی عمران خان صاحب کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کریں گے یا رانا ثناء اللہ کریں گے. کیوں کریں گے یار؟ صحیح. ملک کے اندر یہ نفرتیں جو ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. آپ بیٹھیے، ایک جوڈیشل کمیشن بنے، وہ مکمل تحقیق کرے اور پھر اس کو یہ طے ہو کہ بھئی پھر دونوں ہی مانیں گے، حکومت بھی مانیں گی. بالکل، یہ سب سے بڑی بات ہے جو دونوں طرف. اور ایک میری آخری گزارش ہے عمران خان صاحب سے بھی اور حکومت کے لوگوں سے بھی کہ جو حکومت کے لوگوں کا کام ہے وہ خود کرے. جیسے نگران وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا جی میں نے تو اب پولیس جاننے، اور یہ نہیں، آپ پنجاب کے چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ معاملات کو سنبھالنا. آئی جی کے اوپر ڈال کے آپ بری الذمہ نہیں ہو سکتے. اسی طرح عمران خان صاحب بھی بری الذمہ نہیں ہو سکتے کہ جی کوئی آیا اس نے کر دیا. ان کو بھی اپنے کارکنوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. دونوں چیزیں دیکھیں. صحیح. فیصل صاحب دیکھیں، ایک اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نیریٹو ماسٹر ہیں. پاکستان میں ان سے اچھا روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نیریٹو نہیں بنا سکتا. جس کام کو کرنے میں اور سیاسی جماعتوں کو کئی سال لگتے ہیں، عمران خان کے پاس وہ صلاحیت ہے کہ وہ کام روزانہ کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں. اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ان کے پاس لاکھوں افراد کی ایک ایسی فورس ہے جو ان کے لیے، ان کے نیریٹو کے لیے جو ہے نا وہ سیلز مین کا کام کرتی ہے. انہوں نے وہاں سوچا چھوڑا اور وہاں پورے پاکستان میں جو ہے وہ نیریٹو جو ہے وہ بکنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو ایک صاف ستھری زبان میں جو ہے نیریٹو کہتے ہیں اور ہماری صحافت کی زبان میں کہتے ہیں چورن بیچنا. ایک ہی بات ہے، یہ نیریٹو بول رہے ہیں یا چورن بیچنا، کہ وہ کام ایک ہی ہو رہا ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ذاتوں کا ہی نیریٹو بن رہا ہے، ان کی ذات سے تو جو ہے وہ باہر نہیں نکل رہا. تو یہ حکومت کو نا کا توجہ جو اتنی عمران خان کے اوپر ہے نا کہ عمران خان کے لیے عمران خان نے جو 24 گھنٹے کے بعد مکر جانا ہے، ان کو کیا فرق پڑنا ہے؟ وہ تو دیتے مکر جاتے ہیں، ان کا کوئی ایشو نہیں ہے. ان کی عادت ہے، وہ تو بولتے ہیں یو ٹرن لینا جو ہے وہ لیڈر کی نشانی ہوتی ہے، اچھے لیڈر کی. صحیح. بھائی اب عمران خان کو چھوڑو، مہنگائی پہ توجہ دو. یہ جتنے عدالتی کمیشن بنانے مہنگائی کو روکنے کے لیے بناؤ. روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی صورتحال پہ کوئی کام کرو، اس پہ کوئی آپ کمیشن بناؤ. یہ کاروبار بند ہو رہا ہے، اس پہ چھوڑ، اس پہ کمیشن بناؤ. عمران خان سے باہر نکلو. بھائی اس پاکستان میں عمران خان کے علاوہ بھی 22 کروڑ لوگ رہتے ہیں. جب سے حکومت آئی ہے اس کے حساب پہ عمران خان سوار ہے. صبح شام عمران خان، صبح شام عمران خان. یا آپ اپنا تو کوئی نیریٹو بنا نہیں سکتے. عمران خان کے جو چورن ہے اس کو آپ بھی جتنا عمران خان کی ٹیم، جتنا عمران خان اور عمران خان کی ٹیم ان کا نیریٹو بیچتی ہے، اس سے زیادہ جو ہے حکومت عمران خان کا نیریٹو بیچ رہی ہوتی ہے. یہ بھی صحیح ہے. عجیب نہیں کہ ہے، یہ عجیب و غریب جو ہے وہ صورتحال ہے کہ ایسا لگتا ہے اس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہی نہیں ہے. یہ ملک صرف عمران خان کے لیے، صحیح جج کیا، ہم اور آپ کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک جی الیاس صاحب. نہیں، یہ تو مہنگائی پہ آپ توجہ دیں. مہنگائی جو ہے وہ بہت جو ہے وہ لوگوں کے اس سے باہر ہو گئی ہے. جو عام آدمی اس بیچارے کے پاس تو اپنی بات کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. بالکل. میڈیا میں بھی جو ہے وہ داخلے اس کے بند ہے، اس کی آواز پہ پابندی لگی ہوئی ہے. میڈیا بھی عمران خان اور شہباز شریف سے باہر نہیں آتا. بیچارہ کہاں جائے؟ باقی اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے، حکومت اس پہ توجہ دے. اور عامر صاحب سے گزارش ہے کہ اس عمران خان کو چھوڑ کے اس پہ آپ فوکس کریں. صحیح ہے. دیکھیں انہوں نے آپ کی گزارش نوٹ کر لی ہے. وہ جی آئی ٹی کے بارے میں آپ کر رہے ہیں اس کے نام کا، ہم نے کون سی بات کی ہے بھائی؟ جی جی آئی ٹی کے بارے میں جوڈیشل کمیشن جو پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے جو جوڈیشل کمیشن بنا، حد ہے یار. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ چورن تو آپ بیچ رہے ہیں عمران خان کا.
اس پورے پروگرام میں یہ جو دونوں میری باری کھا جاتے ہیں نا، ان پر بھی جوڈیشل کمیشن بنائیں کسی دن. جی ہاں بالکل بننا چاہیے. خیر جج بھی ہماری مرضی کا ہوگا اور وہ آپ ہوں گے. لیکن حال ادھر دیکھیں گے پھر ایک ہی چیز گئی ہے عمران خان کا چورن. جی دیکھیں جو بھی اگر کوئی بھی دیکھیں جی کوئی بھی موو کوئی بھی گورنمنٹ موو چلتی ہے اس ٹائم گورنمنٹ کے اگینسٹ جاتی ہے. جیسے انہوں نے توشہ خانے کا جو ایشوز چھیڑا تھا، اس ایشو میں کیا ہوا، سب کے سب آگے. خان صاحب کا پھر دیکھیں خان صاحب کو پھر اس میں جو ہیں کارکن ہیں فالوورز ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو بھی الزام لگاتی غلط لگاتی خان صاحب پر. اس ٹائم وہ صحیح کہہ رہے ہیں فیصل صاحب کہ ان کا چورن ہے وہ ہر صورت میں بکتا ہے. اور جو خان صاحب جو ایک بات کہہ دیں تو وہ خان صاحب کی سب بات مانتے ہیں، کیونکہ ان کو امید کی کرن وہی نظر آ رہے ہیں اس ٹائم جو ان کے کارکن ہیں، لوگ ہیں، عوام ہے. کیونکہ مہنگائی سے اتنے ستائے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ کارکن خان صاحب کی بات مانے، وہ اس لیے ہیں کہ مہنگائی میں وہ پہلے بہتر تھے، لیکن جب گورنمنٹ کی جب آئی ہے تو اس کے بعد ان کے حالات مزید خراب ہوئے ہیں، ان کے پر مزید جائے ہیں. یہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اس پر ہونا چاہیے کہ انہوں نے الزامات لگائے ہیں جو، اور پولیس اگر اس میں انوالو ہے تو اس پر بالکل کام ہونا چاہیے، اس پر دیکھنا چاہیے جو ہے بالکل بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے اور اس کو سب کو ماننا چاہیے. جس طرح سی ایم صاحب نے آج کہا ہے کہ اس پر اعلان کیا ہے، اس پر جو ہے اس کی انکوائری کر کے اور اس کو صاحب نے لے کے آنا چاہیے تاکہ سب کو اس میں بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اسٹیک ہولڈرز کو. ٹھیک ہے جی، آپ کو پوائنٹ آ گیا. اب لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے. تیسرا سوال، ماہ سیام کی آمد کے ساتھ ہی منافع خور اور ذخیرہ اندوز سرگرم ہو گئے ہیں. ہم سوال دیکھیں گے کہ گورنمنٹ اور انتظامیہ کہاں ہیں. رائے لیتے ہیں، دیکھیں. ناظرین، ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی منافع خور اور ذخیرہ اندوز سرگرم ہو گئے ہیں. گورنمنٹ بے بس نظر آ رہی ہے، انتظامیہ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. شہری پریشان ہیں، عوام کی قوت خرید بھی کم ہو چکی ہے. رمضان میں اشیاء خورونوش کے اخراجات پورا کرنا ناممکن ہو گیا تو دوسری طرف شہری سستے بازاروں کی سہولت سے بھی محروم اور محدود خریداری پر مجبور ہیں. حافظ طاہر صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. یہ جو اس طرح کی صورتحال دیکھ رہے ہیں اس وقت، نہ تو گورنمنٹ کہیں نظر آ رہی ہے، نہ انتظامیہ، اور جو پہلے سستے بازار لگائے جاتے تھے وہ بھی نہیں ہے. وقت کم ہے، ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے حافظ صاحب سوال یہ ہے کہ منافع خور تو سرگرم ہو گئے، اور جس طرح سے ذخیرہ اندوز سرگرم ہوئے ہیں جو کہ ہم پہلے بھی رمضان کے مہینے میں دیکھتے ہیں. اب اس ساری سچویشن میں گورنمنٹ اور انتظامیہ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کہاں ہے گورنمنٹ اور انتظامیہ؟ اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرات کے کنارے کو بکری کا بچہ بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا، تو یہ جو آٹے کی لائنوں میں کھڑے سفید ریش بزرگ مر رہے ہیں، کیا خیال ہے ان حکمرانوں سے نہیں پوچھا جائے گا؟ ان سے سوال نہیں ہوگا؟ یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کے بعد جو ہے قبر کی جو اندھیری رات ہے اس میں یہ سب کچھ ہونا ہے. اور بجائے آسانیاں پیدا کرنے کے ایک تو قوم کو بھکاری بنا دو، اور اس کے بعد جو ہے بد انتظامی کی انتہا ہے. روزانہ 2 3 4 لاشوں کی خبریں آ رہی ہیں جی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں رمضان اللہ کا مہینہ ہے، روزے دار کا اجر اللہ نے دینا ہے. یہ جتنے لوگ بیچارے خوار ہو رہے ہیں ان کو چاہیے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں اور اپنے رب سے کہیں کہ یا اللہ یا ان کو ہدایت دے دے یا ان سے ہمیں نجات دے دے. آمین. عامر صاحب، دیکھیں جی، ظاہر ہے کہ انتظامیہ، حکومت، ان سب کا یہ ذمہ داری ہے کہ عام آدمی کا خیال رکھے. لیکن چونکہ جو سیاسی بحران چل رہا ہے، جہاں عدلیہ نے پوری انتظامیہ کو کھینچ کے رکھا ہوا ہے، ادھر کر دو ادھر کر دو. اب الیکشن کی تیاریاں تھی وہ کل جا کے ختم ہوئی ہیں، اب وہ توہین عدالت کا چکر لگے گا. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے انتظامیہ کیا کرے. ایک طرف وہ الیکشن کا، ان کے سارے افسر اس الیکشن میں آ گئے، رمضان شریف بھی اسی میں آ گئے. یہی چیف سیکرٹری پنجاب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم کیا مینج کریں گے اس وقت جب رمضان شریف بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا. تو جب تک ہم بیٹھ کے فیصلے کرنے نہیں کریں گے، عام آدمی کا بھلا ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بیٹھا ہوا ہو، مطلب ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اس میں عام آدمی آگ کہاں سے گیا. جی فیصل صاحب. دیکھیں، مہنگائی کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. ایک بڑا سبب جو ہے وہ طلب اور رسد کا بھی ہوتا ہے. ہر انسان کو اپنے حصے کا جو ہے نا کردار ادا کرنا چاہیے. اگر ہم اور آپ آج کے دن یہ طے کر لیں کہ ہم نے افطاری میں کھجور کھانا ہے اور کھجور کے بعد کھانا کھانا ہے، اور یہ جو اس طرح کے افطاری کے وقت ہمارے ٹیبل پہ لوازمات سجائے جاتے ہیں وہ نہ سجائے جائیں، تو آپ کی مہنگائی میں بھی جو ہے نا بہت فرق
جو ہے ایمانداری سے بتانا آج کیا کیا کھایا؟ پھل جو عام آدمی، ہم تو گھر میں نہیں کرتے، ہمارے گھر میں ہم نے پالیسی بنائی ہے عامر بھائی کہ افطاری کو کھانے کی. ارے بھائی آج آپ نے کیا کھایا میں نے یہ پوچھا ہے، میں نے آپ سے پوچھا ہے جو وہ بتائیں. یہ عجیب اپنے دفتر میں بیٹھ کے افطاری میں کیا کھایا، ورنہ لائیو پروگرام میں نہ ہوتے یہاں سے ہیں. بھائی بن کباب کھایا، بتا رہا ہوں بن کباب کھایا سر. نہ ہم نے کوئی یہ تو عام آدمی کی خوراک کیا، نہ ہم نے دہی بڑے لیے. ارے یہ تو سب سے زیادہ غریب آدمی کی خوراک ہے، آپ کو پتہ ہی وہی یاد آ رہی ہے. آپ کا اور عام آدمی کا تعلق ختم ہو گیا نا، رابطہ ختم ہو گیا نا، یہ تو مسئلہ ہے. نہیں بن کباب ڈھونڈ رہے ہیں، بات کریں اور یہاں پہ شملہ مرچ قیمہ کھایا ہے. مجھے تو اطلاع دفتر سے آپ کے یہ آئی ہے. میں کہہ رہا ہوں اگر جھوٹے پہ لانا تو اگر آپ کے پاس اطلاع آئی ہے فیصل صاحب سوال کی طرف آئیں. بھائی جس نے دیا اسی پہ ہوگی نا. ہوگا. جی ٹائم ختم ہو گیا. الیاس صاحب آپ سے اگین معذرت. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک کیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.